بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 3 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لندھور نے اسی وقت ملازم کو شربت لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد بلور کی سرائیاں اور شیشے کے خوبصورت پیالے آ گئے۔ امرو نے چپکے سے ان سرائیوں میں بے ہوشی کی دوا ملائی، پھر سب کو پیالے بھر بھر کے دینے لگا۔ اس کے بعد گانا شروع کیا، کچھ گانے کی تاثیر اور کچھ دوا کا اثر۔ چند لمحے بعد ہی لندھور اور سب درباری بے ہوش ہو گئے۔ اب امرو نے جلدی جلدی دربار کا سارا قیمتی سامان اپنی زنبیل میں بھرنا شروع کیا، کوئی چیز باقی نہ چھوڑی۔ اس کے بعد اس نے لندھور اور درباریوں کے کپڑے بھی اتار لیے، پھر ایک کاغذ پر چند سطریں لکھیں اور یہ کاغذ لندھور کے گلے میں ڈال کر رفو چکر ہو گیا۔ بہت دیر بعد لندھور اور اس کے درباریوں کو ہوش آیا۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ سب لوگ فرش پر ننگ دھڑنگ پڑے ہیں اور دربار کا تمام قیمتی سامان غائب ہے۔ لندھور اپنی یہ حالت دیکھ کر سخت شرمندہ ہوا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ نیا لباس لائیں اور دربار کو فرش اور سامان سے دوبارہ آراستہ کریں۔ یکایک ایک ایلچی نے آ کر خبر دی کہ نوشیروان بادشاہ کے داماد امیر حمزہ نے اپنا ایک سردار حضور کی خدمت میں بھیجا ہے۔ لندھور نے فوراً اس سردار کو طلب کیا۔ یہ عادی پہلوان تھا۔ اس نے جھک کر سلام کیا اور کہا، جہاں پناہ میں امیر حمزہ کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ انہیں اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ امرو عیار نے گویے کے بھیس میں یہاں آ کر شرارت کی اور دربار کا سارا سامان اٹھا کر لے گیا۔ میں آپ کا سب سامان واپس لایا ہوں، امید ہے آپ امرو عیار کا قصور معاف کر دیں گے۔ لندھور نے پہلے ہی امرو عیار کا نام سن رکھا تھا۔ جب عادی پہلوان نے اسے بتایا کہ گویے کے بھیس میں امرو ہی تھا تو وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا، ہماری جانب سے امیر حمزہ کو سلام کہنا، یہ سب سامان واپس لے جاؤ اور امرو ہی کو دے دو، ہم نے اس کا قصور معاف کیا۔ اس سے کہنا کہ کسی وقت اصلی صورت میں ہمارے پاس آئے۔ جہاں پناہ امرو آفت کا پرکالا ہے، اسے یہاں آنے کی دعوت نہ دیجیے، کچھ اور گل نہ کھلائے۔ اگر اس کی اصلی صورت دیکھنے کا شوق ہے تو چپکے سے ہمارے لشکر میں آ جائیے، امیر حمزہ بھی آپ سے مل کر خوش ہوں گے اور آپ امرو کو بھی دیکھ لیں گے۔ ہاں، یہ ترکیب ٹھیک ہے، لندھور نے کہا۔ اچھا، ہم ابھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ لندھور اسی وقت اپنے ہاتھی پر سوار ہوا اور عادی پہلوان کے ساتھ چل پڑا۔ ادھر امیر حمزہ کو ان کے جاسوسوں نے خبر دی کہ لندھور ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ امیر حمزہ نے فوراً اپنے سرداروں اور پہلوانوں کو استقبال کے لیے بھیجا۔ وہ بڑی عزت اور احترام سے لندھور کو لے کر آئے۔ امیر حمزہ نے کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کی اور سونے کی کرسی پر اپنے برابر بٹھایا۔ اتنے میں امرو عیار نے آ کر سلام کیا۔ لندھور اسے دیکھ کر ہنسا اور کہنے لگا، تو واقعی خورد برد ہے، لیکن ہم تیرا گانا سننے آئے ہیں۔ تب امیر حمزہ کی اجازت سے امرو نے گانا سنایا۔ لندھور نے اپنے گلے سے ہیروں کی مالا اتاری اور امرو کے گلے میں ڈال دی۔ اس کے بعد امیر حمزہ سے باتیں شروع ہوئیں۔ کہنے لگا، میں آپ کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، امید ہے آپ میری دوستی قبول کریں گے۔ مجھے آپ سے دوستی کر کے خوشی ہوتی، لیکن سچ بات یہ ہے کہ میں آپ سے جنگ کرنے آیا ہوں۔ امیر حمزہ نے جواب دیا، آخر میرا قصور کیا ہے؟ لندھور نے کہا، قصور یہ ہے کہ آپ نے نوشیروان کو خراج ادا کرنا بند کر دیا ہے۔ لندھور نے کہکہا لگایا اور کہا، بے شک یہ بات صحیح ہے، میں نوشیروان کو خراج کیوں ادا کروں؟ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں، لیکن آپ حکم دیں تو خراج ادا کر دیا کروں گا۔ یہ سن کر امیر حمزہ چند لمحے چپ رہے، پھر کہنے لگے، مگر مجھے تو بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ تمہارا سر کاٹ کر لے جاؤں۔ لندھور نے اسی وقت میان سے تلوار نکال کر امیر حمزہ کے سامنے رکھی، اپنی گردن جھکائی اور کہا، لیجئے یہ تلوار، یہ بھی حاضر ہے اور گردن بھی۔ امیر حمزہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، فوراً اٹھ کر لندھور کو گلے سے لگایا اور رونے لگے۔ لندھور کی آنکھیں بھی تر ہو گئیں، کہنے لگا، نہ معلوم کیا بات ہے، آپ کو دیکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا ہے۔ میں کسی طرح بھی آپ سے جنگ نہیں کروں گا، بلکہ حکم دیجئے تو اپنا لشکر لے کر آپ کے ساتھ ایران چلوں اور نوشیروان کو قتل کر کے آپ کو اس کے تخت پر بٹھاؤں۔ نہیں لندھور بھائی، ایسا خیال بھی دل میں نہ لانا، نوشیروان میرا محسن ہے اور محسنوں سے غداری کرنا نمک حراموں کا کام ہے۔ پھر آپ میرے پاس ہی رہیے، میں ہر طرح کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ لندھور نے کہا،
یہ بھی ممکن نہیں، مجھے مدائن واپس جانا ہے، امیر حمزہ نے کہا۔ امیر حمزہ اور لندھور کی دوستی اتنی بڑی کہ دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہ آتا۔ کبھی امیر حمزہ لندھور کی دعوت کرتے اور کبھی لندھور امیر حمزہ کو اپنے محل میں لے جاتا۔ ادھر تو یہ تماشے تھے اور ادھر ایک دن چپکے سے گستم پہلوان ایک چھوٹے سے لشکر سمیت سراندیپ میں آ پہنچا۔ جس دن سے چین کے بادشاہ بہرام پر حملہ کر کے فرار ہوا تھا، اس دن کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ گستم پہلوان کی خبر آئی۔ اسے دراصل نوشیروان نے اس حکم کے ساتھ بھیجا تھا کہ ہندوستان جائے اور کسی نہ کسی طرح امیر حمزہ کو ہلاک کرے تاکہ وہ شہزادی مہر نگار سے شادی نہ کر سکیں۔ نوشیروان کو اول تو یہ یقین تھا کہ لندھور بڑا زبردست پہلوان ہے، وہ امیر حمزہ کو زندہ نہ چھوڑے گا، اور فرض کرو امیر حمزہ کے ہاتھوں لندھور مارا بھی گیا تب گستم پہلوان کسی نہ کسی چالاکی سے امیر حمزہ کو ٹھکانے لگا دے گا۔ گستم کا لشکر جس روز ایک پہاڑ کے دامن میں اترا، اسی روز امیر حمزہ لندھور کی دعوت پر اس کے محل میں گئے۔ مقبل وفادار کو اپنے خیموں اور سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ گستم کے جاسوسوں نے اسے خبر پہنچائی کہ آج میدان بالکل خالی ہے، امیر حمزہ اپنے تمام سرداروں اور پہلوانوں سمیت لندھور کے محل میں ہیں۔ گستم یہ خبر سن کر خوش ہوا، جھٹ ان دو کنیزوں کو اپنے پاس بلوایا جنہیں وہ مدائن سے ساتھ لے کر آیا تھا۔ یہ دونوں کنیزیں شہزادی مہر نگار کے محل کی تھیں اور انہیں امیر حمزہ اچھی طرح پہچانتے تھے۔ گستم نے شربت کی ایک بوتل منگوائی اور اس کے اندر ایسا تیز زہر ملایا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی دریا میں گرے تو تمام مچھلیاں مر جائیں۔ شربت کی یہ بوتل ان کنیزوں کے حوالے کی اور خوب سکھا پڑھا کر امیر حمزہ کے خیموں کی جانب روانہ کر دیا۔ گستم نے ان کنیزوں سے کہہ دیا تھا کہ اپنے سامنے امیر حمزہ کو شربت پلانا ہے اور کہنا کہ شہزادی مہر نگار نے خاص طور پر انہی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ کنیزیں گھوڑوں پر سوار ہو کر امیر حمزہ کے لشکر میں آئیں۔ دیکھا کہ 4-5 سپاہیوں اور مقبل وفادار کے سوا وہاں کوئی اور موجود نہیں۔ انہوں نے مقبل کو سلام کیا اور کہا، ہم مدائن سے آئے ہیں، شہزادی مہر نگار نے امیر حمزہ کے نام ایک خاص پیغام اور تحفہ بھیجا ہے۔ امیر حمزہ یہاں نہیں ہیں، تم وہ تحفہ اور پیغام مجھے دے دو، میں امیر حمزہ تک پہنچا دوں گا۔ مقبل نے کہا، جی نہیں، شہزادی نے ہمیں تاکید کی تھی کہ امیر حمزہ کے سوا کسی اور کو نہ تحفہ دینا اور نہ پیغام سنانا، آپ انہیں یہیں بلوائیے۔ اب تو مقبل مجبور ہوا کنیزوں کو امیر حمزہ کے خیمے میں بٹھا کر خود گھوڑے پر سوار ہوا۔ لندھور کے محل پہنچا اور امیر حمزہ کے کان میں کہا، مدائن سے 2 کنیزیں آئی ہیں، شہزادی مہر نگار نے انہیں بھیجا ہے۔ امیر حمزہ نے پوری بات بھی نہیں سنی اور فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ لندھور سے کہنے لگے، میں ایک ضروری کام سے جاتا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت مقبل کے ساتھ اپنے خیموں کی طرف آئے۔ دیکھا تو واقعی دونوں کنیزیں شہزادی مہر نگار کے محل کی ہیں۔ مقبل کو جانے کا اشارہ کیا اور ان کنیزوں سے بولے، ہاں اب بتاؤ شہزادی نے کیا کہا ہے اور ہمارے واسطے کون سا تحفہ بھیجا ہے؟ سرکار، شربت کی یہ بوتل شہزادی نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ ایک کنیز نے بوتل نکالتے ہوئے کہا، یہ شربت شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے سامنے امیر حمزہ کو پلانا، جب آپ یہ شربت پی لیں گے تب ان کا پیغام آپ کو بتایا جائے گا۔ امیر حمزہ یہ بوتل دیکھ کر اس قدر خوش ہوئے کہ کچھ سوچے سمجھے بغیر ڈاٹ کھول کر بوتل منہ سے لگا لی، لیکن جو ہی اس زہریلے شربت کا پہلا گھونٹ حلق سے نیچے اترا، سر چکرایا، دھڑام سے فرش پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ کنیزوں نے دیکھا کہ امیر حمزہ کا کام تمام ہوا تو خیمے کی پچھلی جانب سے نکل کر بھاگ گئیں۔ ادھر جب خاصی دیر ہوئی اور امیر حمزہ واپس نہ آئے تو لندھور بے چین ہوا۔ عمرو سے کہنے لگا، جلدی جا اور امیر حمزہ کو ساتھ لے کر آ، ان کے بغیر یہ مجلس سونی سونی نظر آتی ہے۔ عمرو تو خود بہانے کی تلاش میں تھا کہ یہاں سے نکلے اور خبر لے کہ امیر حمزہ کے کان میں مقبل نے کیا کہا تھا۔ دوڑتا ہوا خیموں کی جانب گیا، وہاں مقبل وفادار موجود تھا۔ اس سے پوچھا، حمزہ کہاں ہیں؟ چپ بے ادب دیکھتا نہیں، وہ اپنے خیمے میں ہیں اور شہزادی مہر نگار کی کنیزوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ مقبل نے اسے ڈانٹا۔ یہ سن کر عمرو کا ماتھا ٹھنکا، حیرت سے کہنے لگا، شہزادی مہر نگار کی کنیزیں یہاں کیسے آئیں؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، تجھے اگر میری بات میں کچھ شک ہے تو جا کر دیکھ لے، مقبل نے ناراض ہو کر کہا۔ عمرو چپکے چپکے امیر حمزہ کے خیمے کے پاس گیا اور کان لگا کر آواز سننے کی کوشش کی، مگر وہاں تو سناٹا تھا۔
اب عمرو نے خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر جھانکا تو کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ امیر حمزہ فرش پر بے ہوش پڑے ہیں۔ بدن کا رنگ سر سے پیر تک توے کی مانند کالا پڑ گیا ہے۔ قریب ہی شربت کی ایک بوتل بھی ٹوٹی پڑی ہے اور اس کا شربت جس جگہ گرا ہے وہاں زمین میں گڑھے سے پڑ گئے ہیں۔ اس نے مقبل کو بلایا۔ مقبل نے یہ حال دیکھا تو سر پیٹنے اور رونے لگا۔ عمرو نے اسے ڈانٹا، خاموش رہ، شور نہ مچا، تو یہاں پہرا دے، کسی کو خیمے کے اندر آنے نہ دینا۔ اگر لندھور کو پتہ چل گیا تو شاید وہ بغاوت کر دے۔ پہلے میں ان کنیزوں کو تو پکڑوں جنہوں نے زہر دیا ہے، اس کے بعد حمزہ کو اچھا کرنے کی تدبیر کروں گا۔ عمرو خیمے سے نکل کر ایک طرف چلا۔ راہ میں ان دونوں کنیزوں کے قدموں کے نشانات دکھائی دیے، کیونکہ وہ اپنے گھوڑوں کو وہیں خیمے کے آگے چھوڑ کر بھاگ نکلی تھیں۔ عمرو نے انہیں کچھ فاصلے پر جا پکڑا اور خنجر نکال کر بولا، سچ سچ بتاؤ کہ تم نے یہ حرکت کس کے اشارے سے کی ہے؟ انہوں نے گستم کا نام لیا اور سارا قصہ سنایا۔ اب عمرو لندھور کے محل کی جانب گیا۔ وہ امیر حمزہ کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ عمرو اسے ایک طرف لے گیا اور کہا، امیر حمزہ ایک ضروری کام میں لگ گئے ہیں، اس وقت تک نہ آ سکیں گے۔ دراصل شہنشاہ نوشیروان نے اپنے ایک سردار کو امیر حمزہ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، ہمیں شک ہے کہ تم نے لندھور پر قابو پا لیا ہے۔ ہمیں یقین اس وقت آئے گا جب ہمارے اس سردار کے سامنے لندھور ایک قیدی کی طرح حاضر ہوگا۔ اب امیر حمزہ نے آپ کو طلب کیا ہے۔ یہ تو معمولی بات ہے، اگر امیر حمزہ میرا سر بھی طلب کریں تو میں اپنے ہاتھ سے کاٹ کر پیش کر دوں گا، لندھور نے کہا، اور خود اپنے تمام فوجی سرداروں اور پہلوانوں کو بلا کر حکم دیا کہ میں چند روز کے لیے امیر حمزہ کی خدمت میں جاتا ہوں۔ خبردار کوئی شخص بھی مہمانوں کو تنگ کرنے یا ان پر حملہ کرنے کا خیال دل میں نہ لائے، ورنہ سخت سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈلوائیں، گلے میں رسی ڈالی اور قیدی بن کر عمرو کے ساتھ چلا۔ عمرو نے آدھے راستے میں پہنچ کر پانی پلانے کے بہانے سے لندھور کو دوا کھلا کر بے ہوش کیا، پھر اسے ایک صندوق میں بند کیا اور یہ صندوق اپنی زنبیل میں ڈال دیا۔ لندھور کی جانب سے بے پرواہ ہو کر عمرو امیر حمزہ کے پاس گیا۔ وہ اسی طرح بے ہوش پڑے تھے، لیکن جسم کی رنگت کبھی سرخ ہوتی اور کبھی سیاہ، ہونٹوں کے کنارے سے زرد رنگ کا جھاگ بھی نکل رہا تھا۔ یکایک دو آدمی گھوڑوں پر سوار وہاں آئے۔ عمرو نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا، میرا نام صابر ہے اور یہ میرا بھائی صبور ہے، ہم شہپال ہندی کے بیٹے ہیں۔ ہمارا باپ بڑا ظالم اور سنگ دل راجہ ہے، ظاہر میں وہ لندھور کا دوست لیکن حقیقت میں اس کا دشمن ہے۔ کل ایران کا ایک پہلوان جس کا نام گستم ہے اپنے لاؤ لشکر سمیت ہمارے علاقے میں آیا۔ شہپال نے اس کی بڑی خاطر مدارات کی۔ باتوں باتوں میں گستم نے بتایا کہ اس نے دو عورتوں کو سکھا پڑھا کر امیر حمزہ کے پاس بھیجا ہے تاکہ انہیں زہر دے دیا جائے۔ گستم کو یقین ہے کہ اگر یہ زہر امیر حمزہ کے جسم میں داخل ہو گیا تو انہیں دنیا کی کوئی طاقت موت کے منہ سے نہیں بچا سکتی۔ ہم نے ان کی یہ گفتگو سن لی اور اب امیر حمزہ کو خبردار کرنے آئے ہیں کہ ان عورتوں سے بچیں۔ یہ سن کر عمرو اور مقبل رو پڑے، کہنے لگے، بھائیو تم نے دیر کر دی، ان عورتوں نے ہمارے امیر کو شربت میں زہر ملا کر پلا دیا ہے اور اب ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور ان میں زندگی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے۔ صابر اور صبور نے امیر حمزہ کو دیکھا تو بے حد غمگین ہوئے۔ آخر انہوں نے کہا، یہاں سے 10 دن کی راہ پر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جسے ناردن کہتے ہیں۔ اس جزیرے میں اقلیمو نام کا ایک طبیب رہتا ہے، اپنے وقت کا جالینوس اور افلاطون ہے۔ ہم اس کو خط لکھ دیتے ہیں، اگر یہ طبیب آ جائے اور امیر حمزہ کا علاج کرے تو شاید شفا ہو جائے۔ عمرو نے حساب لگایا، 10 روز جانے کے، 10 روز آنے کے اور 4-5 روز طبیب کے چلنے کی تیاریوں میں لگ جائیں گے، گویا پورے 25 دن لگیں گے۔ بھلا اتنی مدت میں حمزہ زندہ بچیں گے؟ لیکن اس کے بغیر اب چارہ بھی کیا ہے؟ شہپال ہندی کے لڑکوں نے اقلیموں کے نام خط لکھ کر عمرو کو دیا۔ عمرو نے کہا، کوئی ایسا آدمی بھی دو جو پہلے اس جزیرے ناردن میں جا چکا ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں ایسا آدمی ہمارے پاس موجود ہے، واپس جائیں گے تو اسے بھیج دیں گے، اس کا نام داراب ہے۔ شہپال ہندی کے بیٹوں نے اپنے علاقے میں واپس جاتے ہی داراب کو بھیج دیا۔ عمرو نے اسے دیکھا تو حیران ہوا، آدمی کیا تھا، نرا بھینسا تھا، خوب موٹا تازہ پلا ہوا۔ ادھر عمرو اس کے مقابلے میں دبلا پتلا۔ داراب نے عمرو سے کہا، بھائی صاحب، جزیرہ ناردن یہاں سے بہت دور ہے، پیدل چلنا میرے بس میں نہیں، کسی سواری کا بندوبست فرمائیے۔ لعنت ہے تجھ پر، عمرو نے جھلا کر دل میں کہا، اب اس کے لیے سواری ڈھونڈوں؟
مجھے اکیلا ہی جانا چاہیے۔ ہاں، اس سے طبیب اقلیمو کے مکان کا اتا پتہ پوچھ لیتا ہوں۔ اس نے باتوں باتوں میں داراب سے سب کچھ پوچھ لیا، پھر کبابوں میں بے ہوشی کی دوا ملا کر اسے کھلائے تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب عمرو نے اسے ایک درخت سے باندھا اور خود ہوا کی طرح ناردن کی جانب روانہ ہوا۔ عمرو شام کے وقت ایک دریا کے کنارے پہنچا، دیکھا کہ مسافروں سے بھری ایک کشتی دریا میں چلی جا رہی ہے اور کنارے سے کوئی تھوڑی دور 15 فٹ دور ہی ہٹ گئی ہے۔ عمرو نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور دھم سے کشتی میں آن کودا۔ ملاح سخت خوف زدہ ہوئے کہ یہ چھلاوا کہاں سے آیا۔ کسی کو اس سے کرایہ مانگنے اور کچھ پوچھنے کی جرت نہ ہوئی۔ جب دوسرا کنارہ 10-15 فٹ دور رہ گیا تو عمرو نے پھر جست کی اور زمین پر پہنچ گیا۔ داراب نے بتایا تھا کہ دریا پار کر کے دائیں ہاتھ وہ گاؤں ملے گا جس میں طبیب اقلیمو رہتا ہے۔ عمرو جب اس گاؤں میں پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ گاؤں کیا تھا، اچھا خاصا شہر تھا۔ بازاروں میں لوگوں کا ہجوم اور دکانوں پر خریداروں کے ٹھاٹ لگے ہوئے تھے۔ مکانوں اور گلیوں میں اس قدر تیز روشنی تھی کہ سوئی گرے تو آسانی سے تلاش کر لو۔ عمرو نے اپنی شکل تبدیل کی اور ایک راہگیر سے پوچھا، کیوں بھائی، طبیب اقلیمو کہاں ملیں گے؟ اس شخص نے اوپر سے نیچے تک عمرو کو دیکھا اور جواب دیا، معلوم ہوتا ہے اجنبی ہو۔ اقلیمو ہی اس بستی کا حاکم ہے۔ وہ سامنے بڑا سا دروازہ نظر آ رہا ہے نا، جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، بس وہی اقلیمو کا مکان ہے۔ عمرو اس عالی شان مکان کے دروازے پر پہنچا تو پہرے داروں نے روکا۔ عمرو نے چڑ کر کہا، میں سراندیپ سے آیا ہوں، اقلیمو کے نام صابر و صبور کا خط لایا ہوں۔ پہرے داروں نے اسے فوراً اقلیمو کے پاس پہنچا دیا۔ عمرو نے دیکھا کہ سرخ رنگ کا لباس پہنے ایک ٹھگنا سا شخص لوگوں کے درمیان گھرا ہوا بیٹھا ہے۔ کمرے میں چاروں طرف موٹی موٹی کتابوں اور دواؤں کے مرتبانوں اور شیشوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ اقلیمو نے گھور کر عمرو کو دیکھا اور سختی سے پوچھا، کیا بات ہے، اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ میں آپ کے لیے ایک ضروری خط لایا ہوں۔ عمرو نے یہ کہہ کر وہ خط اقلیمو کو دے دیا۔ اس نے خط کو دیکھا، ناک بھوں چڑھائی اور کہنے لگا، میں وہاں ہرگز نہیں جا سکتا، مریض کو یہیں لے آؤ۔ یہ سن کر عمرو سخت مایوس ہوا۔ اقلیمو کی بڑی منت سماجت کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر عمرو نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو جواہرات سے بھری ہوئی ایک تھیلی پیش کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ طبیب اقلیمو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اپنے نوکروں کو آواز دے کر بلایا اور کہا، اس شخص کی اچھی طرح مرمت کرو، یہ ہمیں دولت کا لالچ دیتا ہے۔ اقلیمو کے ہٹے کٹے نوکر عمرو کی طرف لپکے، لیکن عمرو نے فوراً سبز کمبل اوڑھ لیا اور نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ لوگ اسے سارے مکان میں ڈھونڈتے پھرے، لیکن عمرو انہیں دکھائی نہ دیا، حالانکہ وہ اقلیمو ہی کے کمرے میں دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ رات ہوئی، سب لوگ چلے گئے اور اقلیمو اپنے کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ تب عمرو نے آگے بڑھ کر اس کا ٹینٹوا دبایا۔ اقلیمو سمجھا کہ کسی جن نے اسے پکڑ لیا ہے۔ اچانک عمرو نے آواز دی اور کہا، اب بول، بڑا طبیب بنا پھرتا ہے، میرے ساتھ سراندیپ چلے گا یا نہیں؟ تیرا گلا گھونٹ دوں؟ چلوں گا، ضرور چلوں گا، اقلیمو نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ تب عمرو نے اقلیمو کو اپنی زنبیل میں ڈالا، اس کے کمرے کا کل سامان، تمام کتابیں اور دواؤں کے مرتبان بھی زنبیل میں رکھے اور یہ پشتارا پیٹھ پر اٹھا کر باہر نکلا۔ دریا پر آ کر کشتی میں بیٹھا، دوسرے کنارے پر آیا اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس درخت کے پاس پہنچ گیا جہاں داراب کو باندھ گیا تھا۔ دیکھا کہ وہ اسی طرح بندھا ہوا ہے۔ اسے ہوش میں لایا۔ داراب نے عمرو کو دیکھتے ہی کہا، تم عجیب آدمی ہو، ابھی تک یہیں کھڑے ہو، جزیرہ ناردن جانے کا ارادہ نہیں؟ ارے میاں، میں تو وہاں جا کر طبیب اقلیمو کو لے بھی آیا ہوں، عمرو نے جواب دیا اور زنبیل میں ہاتھ ڈال کر اقلیمو کو باہر نکالا۔ یہ دیکھ کر داراب کے ہوش اڑ گئے۔ عمرو کے قدموں پر گر پڑا اور التجا کی کہ آپ استاد، میں شاگرد، یہ فن مجھے بھی سکھا دیجیے۔ عمرو نے اسے دلاسا دیا کہ گھبراؤ نہیں، وقت آنے پر سب کچھ سیکھ جاؤ گے۔ اب ہمیں جلد سے جلد امیر حمزہ کے پاس جانا چاہیے۔ عمرو نے داراب کو بھی زنبیل میں ڈالا اور ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر کی جانب چل پڑا۔ عمرو نے اپنے خیمے میں پہنچ کر زنبیل سے اقلیمو کو نکالا، پھر تمام کتابوں اور دواؤں کے مرتبان اسی طرح سجا دیے جس طرح اقلیمو کے مکان میں سجے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس نے روئی کی بتی بنا کر اقلیمو کی ناک میں ڈالی۔ چند لمحے بعد وہ چھینک مار کر اٹھ بیٹھا۔ عمرو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جناب اب میرے ساتھ تشریف لے چلیے، مریض کی حالت بہت خراب ہے۔
اقلیمو نے عمرو کی صورت دیکھی اور غضبناک ہو کر اپنے نوکروں کو آواز دی، ارے کوئی ہے، نکالو اس بدماش کو یہاں سے۔ مگر وہاں کوئی نوکر ہوتا تو اس کی آواز سنتا۔ دیر تک چیخنے کے بعد اس کو کچھ شک ہوا اور پھر غور سے اپنے ارد گرد دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ اس کا مکان نہیں ہے۔ اس نے شرمندہ ہو کر عمرو سے کہا، مجھے مریض کے پاس لے چلو۔ عمرو اقلیمو کو امیر حمزہ کے خیمے میں لے گیا۔ اس نے جو ہی امیر حمزہ کو دیکھا بے اختیار رونے لگا اور کہا، اے عمرو، حمزہ کا علاج دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ ہاں، شہنشاہ نوشیروان کے خاندان میں کئی سو برس سے ایک پتھر جلا آتا ہے، اسے شاہ مہرہ کہتے ہیں۔ اگر کسی طرح یہ پتھر مجھے لا دے تو حمزہ کے اچھا ہونے کی امید ہے۔ یہ سن کر عمرو سخت پریشان ہوا، رومال سے آنسو پونچھتا ہوا باہر نکلا۔ وہاں مقبل وفادار کھڑا تھا۔ وہ عمرو سے کہنے لگا، اقلیمو کیا کہتا ہے؟ کیا بتاؤں بھائی مقبل، اتنی مصیبت سے اس طبیب کو جزیرہ ناردن سے لایا، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تک مدائن سے شاہ مہرہ نہ آئے گا زہر نہ اترے گا۔ اب میں مدائن کو جاتا ہوں، دعا کرو وہ مہرہ مل جائے۔ جاؤ، خدا حافظ۔ لیکن ٹھہرو، مدائن شہر کے دروازے کے پاس ایک بڑھیا رہتی ہے، اسے میرا سلام کہہ دینا، مقبل نے کہا۔ یہ سن کر عمرو کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ قریب آ کر 3 تمانچے مقبل کے منہ پر مارے اور کہا، یہاں جان پر بنی ہے اور تجھے مذاق سوچ رہا ہے؟ اس وقت مقبل کو بزرج مہر کی نصیحت یاد آئی کہ جب تک عمرو کے ہاتھ سے 3 تمانچے نہ کھا لینا اس وقت تک اسے شاہ مہرہ کے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ 3 تمانچے کھا لینے کے بعد وہ ہنسا اور کہنے لگا، تو مدائن کس لیے جاتا ہے؟ شاہ مہرہ تو یہیں موجود ہے۔ پھر تو نے مذاق کیا، عمرو نے دوبارہ گھونسا تانا۔ میں سچ کہتا ہوں، بزرج مہر نے میرے سامنے امیر حمزہ کے سینے میں رکھا تھا۔ عمرو نے جھٹ مقبل کو گلے سے لگا لیا اور اقلیمو کے پاس پہنچا۔ وہ اسے دیکھ کر بولا، تم ابھی یہیں ہو؟ میں سمجھا تھا کہ شاہ مہرہ لینے مدائن چلے گئے ہوگے۔ مہرہ تو امیر حمزہ کے سینے میں رکھا ہے، عمرو نے جواب دیا۔ اقلیمو نے حیرت سے عمرو کی جانب دیکھا، پھر امیر حمزہ کے جسم کو معائنہ کیا، دیکھا کہ سارا بدن کالا پڑ چکا ہے، لیکن سینے کا وہ حصہ جس میں شاہ مہرہ چھپایا گیا تھا اپنی اصل رنگت پہ ہے۔ اقلیمو نے خاص دوا نکال کر امیر حمزہ کے سینے پر ملی، پھر نشتر سے سینہ چیر کر شاہ مہرہ نکالا۔ مہرے میں سوراخ تھا۔ اقلیمو نے سوراخ میں ڈورا ڈال کر مہرہ امیر حمزہ کے حلق میں اتار دیا۔ اس کے بعد کئی من دودھ منگا کر ایک بڑے سے کڑاؤ میں بھروایا اور امیر حمزہ کے حلق سے مہرہ نکال کر اس دودھ میں ڈالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دودھ برف کی مانند جم گیا اور پھر اور دودھ منگوایا گیا۔ اقلیمو نے اسی طرح مہرہ امیر حمزہ کے حلق میں ڈال کر نکالا اور دودھ میں پھینکا۔ دودھ پھر جم گیا۔ غرض 7 مرتبہ ایسا ہی کیا اور دودھ ہر مرتبہ جم گیا۔ 8ویں مرتبہ دودھ نہیں جما۔ تب امیر حمزہ کو چھینک آئی اور انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ اقلیمو نے بہت سے لحاف اور رضائیاں ان کے اوپر ڈال دیں تاکہ خوب پسینہ آئے۔ چند لمحے بعد امیر حمزہ کے روئیں روئیں سے پسینہ پھوٹ نکلا اور اس قدر بہا کہ تمام لحاف اور رضائیاں اس میں تر ہو گئیں۔ اب امیر حمزہ نے ایک ایک شخص کو غور سے دیکھا۔ آخر میں اقلیمو پر نظر پڑی۔ حیرت سے پوچھنے لگے، یہ شخص کون ہے؟ اس کا نام اقلیمو ہے، جزیرہ ناردن کا مشہور طبیب ہے۔ آپ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، اس لیے علاج کے لیے آیا ہے، عمرو نے جواب دیا۔ لندھور کہاں ہے؟ امیر حمزہ نے عمرو سے کہا۔ عمرو اسی وقت گیا، زنبیل سے لندھور کو نکال کر ہوش میں لایا اور اسے ساری داستان کہہ سنائی۔ آخر میں التجا کی کہ امیر حمزہ کو اس واقعے سے آگاہ نہ کیجیے۔ لندھور عمرو کی اس ہوشیاری اور چالاکی پر حیران رہ گیا اور کہا، آفرین ہے تمہاری اس وفاداری پر۔ لندھور لباس بدل کر امیر حمزہ کے پاس گیا اور باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں شہپال ہندی کے دونوں بیٹے آ گئے۔ عمرو نے انہیں امیر حمزہ کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ گستم پہلوان ایک لشکر لے کر آیا ہے اور شہپال ہندی کے ساتھ مل کر جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی لندھور کو جلال آ گیا، بادل کی طرح گرج کر اٹھا اور کہنے لگا، میں ابھی جا کر ان دونوں نابکاروں کو گرز سے ہلاک کرتا ہوں۔ امیر حمزہ نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن لندھور کسی طرح نہ مانا۔ شہپال ہندی کے بیٹے صابر اور صبور بھی اس کے ساتھ تھے۔ امیر حمزہ نے عمرو اور مقبل وفادار کو بھی ان کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ لندھور اپنی زبردست فوج لے کر اس قلعے کی طرف چلا جس میں شہپال اور گستم پہلوان موجود تھے۔ انہوں نے جب لندھور کو آتے دیکھا تو اپنی فوج لے کر لڑنے کے لیے نکلے۔ بڑی زبردست جنگ ہوئی جس میں شہپال لندھور کے ہاتھوں مارا گیا۔ اتنے میں
عمرو نے گستم پہلوان کو للکار کر کہا، اگر کچھ دن اور جینا چاہتا ہے تو یہاں سے بھاگ جا، ورنہ لندھور تجھے جیتا نہ چھوڑے گا۔ گستم نے کہا لگا کر جواب دیا، یہ ڈراوا کسی اور کو دینا، میں نے حمزہ کو زہر دے کر مروا دیا ہے، لندھور کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے؟ اب عمرو نے کہا لگایا اور کہا، حمزہ کو کون مار سکتا ہے، اس پر تجھ جیسے 1000 آدمی قربان۔ یہ سن کر گستم کے پسینے چھوٹ گئے، لیکن دل سنبھال کر بولا، مجھے تیری بات پر یقین نہیں آتا، بہت دن ہوئے میرے اور حمزہ کے درمیان راز کی ایک بات ہونی تھی جس کی ہم دونوں کے سوا کسی اور کو خبر نہیں ہے۔ اگر حمزہ زندہ سلامت ہے تو اس سے جا کر پوچھ کہ وہ راز کیا ہے، اگر تو نے بتا دیا تو میں سمجھوں گا کہ واقعی حمزہ زندہ ہے۔ عمرو اسی وقت امیر حمزہ کے پاس پہنچا اور ناراض ہو کر کہنے لگا، کیوں جناب، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم آپ کے دوست ہیں یا گستم پہلوان؟ آخر ایسا کون سا راز ہے جو آپ نے اب تک ہم سے چھپائے رکھا ہے؟ عمرو کی یہ بات سن کر امیر حمزہ خوب ہنسے، پھر بولے، وہ راز یہ ہے کہ جب گستم پہلوان عیاری سے کام لے کر چین کے بادشاہ بہرام کو گرفتار کر کے نوشیروان کے پاس لایا تھا تو اس روز اس کے استقبال کو میں بھی گیا تھا۔ ادھر بختک نے میرے خلاف گستم کے کان پہلے ہی بھر دیے تھے۔ گستم نے مجھ سے گلے ملتے ہوئے خوب زور لگایا تاکہ میری پسلیاں توڑ دے، مگر کامیاب نہ ہوا۔ آخر میں نے اسے لپٹا کر زور لگایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا ورنہ میری بدنامی ہوگی۔ یہی ہے وہ راز جو میرے اور گستم کے درمیان چلا آتا ہے۔ عمرو نے جب گستم کو یہ بات بتائی تو خوف سے اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ اپنے لاؤ لشکر کو لے کر میدان سے 9-2-11 ہو گیا اور سیدھا سندھ کے صحرا میں جا کر دم لیا۔ امیر حمزہ نے اب مدائن جانے کا ارادہ کیا۔ لندھور بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی چینی پور کو سلطنت کی باغ دوڑ سونپی۔ امیر حمزہ نے شہپال ہندی کے بیٹوں صابر اور صبور کو ان کے باپ کی گدی پر بٹھایا۔ طبیب اقلیموں کو امیر حمزہ سے کچھ ایسی محبت ہوئی کہ اس نے اپنے وطن جزیرہ نوردن جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ہمیشہ امیر کے ساتھ رہوں گا۔ آخر ایک روز یہ عظیم الشان قافلہ خشکی کے راستے ایران روانہ ہو گیا۔ گستم پہلوان دم دبا کر بھاگ تو نکلا، لیکن حسد کی آگ ابھی تک اس کے دل میں جل رہی تھی۔ وہ امیر حمزہ کو کسی صورت نیچا دکھانے کے لیے بے چین تھا۔ آخر سوچ سوچ کر ایک تدبیر پر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے لشکر میں 2 آدمی ایسے تھے جن کی شکلیں اور حلیے امیر حمزہ اور لندھور سے ملتے جلتے تھے۔ گستم نے ان دونوں کو ہلاک کر کے ان کے سر کاٹ لیے، پھر نوشیروان کے نام ایک خط لکھ کر یہ دونوں سر مدائن بھجوا دیے۔ خط میں اس نے لکھا، جہاں پناہ امیر حمزہ کو لندھور نے میدان جنگ میں مار ڈالا اور اس کا سر کاٹ کر اپنے قلعے کے دروازے پر لٹکا دیا۔ میں نے لندھور پر حملہ کیا، نہایت خون ریز لڑائی ہوئی جس میں لندھور کی فوج کے بے شمار سپاہی مارے گئے۔ آخر 3 دن کی جنگ کے بعد میں نے لندھور کو مار ڈالا اور اس کا سر کاٹ لیا۔ اب یہ دونوں سر حضور کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ گستم نے یہ خط نوشیروان کو بھیجا اور دوسرا خط بختک کے نام لکھا کہ میں نے نوشیروان کے پاس امیر حمزہ اور لندھور کے کٹے ہوئے جو سر بھیجے ہیں وہ نقلی ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ امیر حمزہ نے لندھور کو دوست بنا لیا ہے اور لندھور اب دن رات امیر حمزہ ہی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ تم نوشیروان کو سکھا پڑھا کر مجبور کرو کہ وہ شہزادی مہر نگار کی شادی کسی اور سے کر دے۔ مجھے یقین ہے کہ امیر حمزہ جب یہ خبر سنے گا کہ شہزادی کی شادی کسی اور سے ہو گئی ہے تو وہ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا۔ گستم کا قاصد جب دونوں سر اور خط لے کر نوشیروان کی خدمت میں پہنچا تو لندھور کا سر دیکھ کر بادشاہ خوش ہوا اور امیر حمزہ کا سر دیکھ کر غمگین۔ اس کی خواہش یہ نہ تھی کہ امیر حمزہ یوں مارے جائیں۔ نوشیروان نے اسی وقت بزرج مہر کو بلا کر یہ دونوں سر اور گستم کا خط دکھایا۔ بزرج مہر بڑا عقل مند آدمی تھا۔ ایک نظر ان سروں کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ گستم نے نوشیروان کو دھوکہ دیا ہے، لیکن اس نے نوشیروان سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ ادھر دوسرا قاصد جب گستم کا خط لے کر بختک کے پاس پہنچا تو وہ بہت خوش ہوا۔ امیر حمزہ کو شکست دینے کی ایسی تدبیر تو خود اس کے دماغ میں بھی نہ آئی تھی۔ اگلے ہی روز نوشیروان کو تنہا پا کر کہنے لگا، جہاں پناہ، یہ اچھا ہوا کہ امیر حمزہ ہندوستان میں مارا گیا۔ مہر نگار سے اس کی شادی کسی طرح بھی مناسب نہ تھی۔ ہماری قوم اسے کبھی پسند نہ کرتی۔ اب آپ نے مہر نگار کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد شہزادی کی شادی کسی عالی خاندان شہزادے سے کر دی جائے، نوشیروان نے جواب دیا۔
حضور کا یہ ارادہ بڑا مبارک ہے۔ بختک نے کہا، اس وقت شہنشاہ کے کاؤس کی نسل میں ایک شہزادہ ہے جو مہر نگار کا دلہا بن سکتا ہے۔ اس کا نام اولاد ہے اور وہ شاہ مرزبان کا بیٹا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 3 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 تھی۔ اگر آپ میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔